ادھر ادھر کی باتوں کی جانب سے شوکت کا سلام۔ آج ہم اپنے ایک دوست کا ایک سچا واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گا اور آپ سے غور بھی کریں گے۔ یہ ہمارے دوست میرے ساتھ ہی کیا نام ہے، ہم ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ یہ 2 سال پہلے 3 سال پہلے ریٹائر ہو گیا۔ اس کے بعد ذرا ان سے ملنا جلنا کم ہو گیا، ورنہ تو یہ دفتر میں ڈیلی ان سے ملاقات رہتی تھی۔ کہنے لگے میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے کافی عرصہ ہوا آپ سے ملا نہیں، چلو میں آپ سے ملتا ہوں۔ میں نے ان کو اندر لایا، بٹھایا، چائے میں منگائی۔ کہنے لگے یار آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مہینے میں 1.5 مہینے میں ایک آدھ دفعہ وہ کھانا کھانے باہر جاتے ہیں دونوں میاں بیوی، اور جاتے وقت ہمیں یہ کہہ جاتے ہیں کہ آپ کھانا مت کھائیے گا، ہم آپ کو ایک کھانا لے کے آئیں گے ہوٹل سے۔ وہ کھانا لاتے ہیں اور وہ اس کو مکھن ڈال کے گرم کر کے ہمیں بڑے طریقے سے دیتے ہیں، کیا نام ہے۔ اور میری بیگم جو ہے وہ کھانا کھاتی ہے اور بیٹے کو اپنے دعائیں دیتی ہے، بہو کو اپنے دعائیں دیتی ہے، کتنا زبردست سالن ہے، کتنا ذائقہ دار ہے، کیا نام ہے۔ ایک سالن میں سے دو ذائقہ آ رہے ہیں۔ کہنے لگی دیکھیں اس میں کبھی لاتا ہے تو معیاری بوٹی کی بھی مزہ آتا ہے، کہنا سالن میں سے، اور چکن ٹکا کا مزہ آتا ہے، اور کڑھائی گوشت بھی جب لاتا ہے تو کباب کا مزہ آتا ہے، بہاری کباب کا مزہ آتا ہے۔ تو پتہ نہیں کس طرح بنوا کے لاتا ہے کہ اس میں ایک سالن میں 2 ذائقے ہوتے ہیں۔ کہنے لگا میں دل میں ہنستا رہا، خاموش رہا۔ میں اس کو کیا بتاؤں کہ بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار اور تیز سمجھتے ہیں، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ جس رستے وہ چل کے آ رہے ہیں اس رستے سے ہم چل کے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ وہ رستہ ہم نے سارا دیکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ جب ہم آفس میں بھی ہوا کرتے تھے تو 2-4 مہینے میں کبھی سب اکٹھے ہو کے کھانا کھانے چلے جاتے تھے، تو رات کو کھانا کھا کے جب نکلتے تھے تو وہ بہرا جو ہوتا تھا وہ بچا ہوا کھانا ہمیں ڈبے میں بنا کے دے دیتا تھا۔ ہم وہ کھانا جو ہے باہر کوئی فقیر وغیرہ کھڑے تو ان کو دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ وہی کھانا لے کے آتے ہیں ہمارے لیے، اور اس کو گرم ورم کر کے مکھن ڈال کے ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو ماں کو اس کو تو پتہ ہی چلتا ہے، لیکن میں نے مجھے آئیڈیا لگا لیا کہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کیا نام ہے کہ والدین کتنے سادہ اور سیدھے ہوتے ہیں کہ وہ ماں دعائیں دیتی رہتی ہے اسی۔ اور یہ جب میں نے سنا تو میں نے کہا یہ کتنا بد نصیب ہے آپ کا بیٹا، اس کی پکڑ تو اللہ کے پاس بھی ہوگی۔ اور یہ میں کہہ ہی رہا تھا تو اس نے میرا آواز میری بات روکی اور کہنے لگا کہ میں کہ نہیں اس طرح مت کہے، اور آنسو سے ٹپکنے لگے۔ کہنے لگا یہ ایک ہی ہمارا بیٹا ہے اور ہم اس کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں، شاید وہ ہماری غلطی تھی جس وجہ یہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کون سی غلطی تھی؟ تو کہنے لگا جب یہ 10ویں میں حال پڑھتے تھے 9ویں میں، تو ان کو چرگا بہت پسند تھا، کہنا میں، تو ہم مہینے 2 مہینے میں ان کو لے جایا کرتے تھے۔ تو ہم ایک چرگا منگا لیتے تھے اور نان وغیرہ، اور ہم آپس میں باتوں میں لگ جاتے تھے میاں بیوی، اور یہ بچوں کہتے تھے کہ بھائی کھا۔ تو یہ پیٹ بھر کے جب کھا لیتا تھا تو کہتا تھا میرا پیٹ بھر گیا، تو ہم اس کے بعد کھانا شروع کرتے تھے، جو بچا ہوا ہوتا تھا وہ پھر ہم اس سے روٹی کھایا کرتے تھے۔ تو شاید ان کو یہی سمجھتا ہوں کہ ماں باپ جو ہیں بچائے ہوئے کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں ماں باپ کیا عجیب چیز ہے، وہ ہر صورت میں اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ہر نافرمانی کو، ہر زیادتی کو، ہر برائی کو نظرانداز کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسی واقعہ ہے جیسے مرید اپنے پیر سے اور ماں باپ اپنے اولاد سے اندھی عقیدت اور محبت کرتے ہیں۔ اگر یہی عقیدت اور یہی محبت اگر وہ اپنے رب سے کرتے ہیں تو ان کا مقام ہی کچھ اور ہو، اور دنیا اور آخرت ہی کچھ اور ہو جائے۔ اولاد سے محبت اور پیر سے اندھی عقیدت کا ذکر کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے، لیکن ماں باپ سے محبت
اور ان کی خدمت جو ہے یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. یہ باتیں ہوتی رہی تو میں نے کہا میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. بے لباس آئے تھے اس دنیا میں غالب، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کر گئے. تو کہنے لگے یار یہ شعر تو بڑا ٹھیک ہے، کیا نام ہے. واقعی ہم لوگ غافل ہیں رب کی طرف سے، اور دنیا داری میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ صرف کفن کے لیے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں آئے تھے. اور کہنے لگے، اٹھ کے جانے لگے اور کہنے لگے کیا ملا میں اس دنیا میں مجھ کو، جن کو میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں وہی مجھے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے چلے آئیں گے. یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا. آپ اسے غور کریے گا اور دیکھیے گا کہ کہاں ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہم لوگ ٹھیک ہے کیا نا. تو اس کو اگر پسند آئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کا بٹن دبا دیجیے گا. اور میرا ایک ہی نعرہ ہے، پاکستان زندہ باد.